شاہ سائی، ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم آپ کے ساتھ اس دکان میں نہیں جائیں گے، چلیں گھر واپس، بہت کچھ خرید لیا ہے۔ فاریہ، جو اپنے شاہ سائی کو انڈر گارمنٹس کی دکان پر جاتے دیکھ کر شرم سے لال سرخ ہوئی تھی۔ شاہ کی جان، پریشانی کیوں لیتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور مجھے تمہارے لیے اپنی پسند کی چیزیں لینی ہیں۔ ابان شاہ نے فاریہ کی کمر دباتے ہوئے کان میں شریر سرگوشی کی، جس سے فاریہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ بے پناہ شدتیں، شادی کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو جانے شاہ۔ ڈریسنگ مرر میں نظر آتے اس کے خوبصورت سراپے کو مخمور نظروں سے دیکھتے ابان شاہ نے اس کے کان کی لو کے پاس جھکتے گہری سرگوشی کرتے کہا، جس پر فاریہ کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ بھوری آنکھوں پر لمبی سیاہ گھنیری پلکوں کا سایہ اس کے شرم و حیا سے لبریز دودیا سفید چہرے کو نکھار کر مزید خوبصورت بنا گیا تھا۔ اس کی اس ادا پر ابان شاہ فدا ہوا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے نازک لبوں کو اپنے مردانہ ہونٹوں کی آہنی گرفت میں لے کر لوک کر گیا۔ قادر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے رہنے کے بعد جب وہ اس سے ذرا سا دور ہوا تو وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنے قریب کرتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رات بھر اس کو اپنی شدتوں سے ہلکان کرتے رہنے کے بعد کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ اس کی سہمی ہوئی بھوری آنکھوں میں پنپتے اس خاموش شکوے کو پڑھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ شاہ کی جان، اب عادت ڈال لو تم، میں اسی طرح جب چاہے تمہیں اپنی شدتوں سے ہلکان کروں گا اور اس پر تمہاری کوئی مزاحمت نہیں چلے گی، بلکہ مزاحمت کرنے کی بجائے تمہیں اس معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے گلابی آرزوں پر آئی نمی کو اپنے انگوٹھے کی پور سے چن کر ابان شاہ نے جنونیت سے کہا۔ پھر ابان شاہ نے اپنے سفید کرتے کے دامن کو ناگواری سے دیکھا، جس پر اب اس کے نازک ہاتھوں کی پکڑ کی وجہ سے سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ رات کو بھی کہا تھا، جانے شاہ، یہاں سے مت تھاما کرو، بلکہ اپنی ان نازک باہوں کا ہار بنا کر میرے گلے میں ڈال کر میرا ساتھ دیا کرو، اور تم ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ سخت الفاظ کہتا، جب وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے اس کی رونی صورت کو دیکھ کر رک کر بولا، مجھے میرے کپڑوں میں سلوٹیں نہیں پسند، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اس نے بظاہر نرم مگر سرد مہری سے کہا تھا، اور سلوٹ زدہ کپڑوں کو چینج کرنے کے لیے کبرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی اپنے لیے اس قدر جنونیت کو دیکھ فاریہ نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی، اور پھر اس کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف بڑھتے بولی، شاہ سائیں پلیز باہر چلتے ہیں، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اس نے ابان شاہ پر اپنی نظروں کو ہٹا کر دیوار میں نصب گھڑی کی تیزی سے بھاگتی سوئیوں کو دیکھتے پریشانی سے دیکھا۔ بے فکر رہو، یہ شادی کے بعد ہماری پہلی صبح ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کو پتہ ہے کہ اس کی طرف شوق نظروں سے دیکھتے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، شاہ سائیں پلیز اب آپ شرافت سے ہمارے ساتھ نیچے چلیں۔ اس کی بے باک نظروں کے حصار سے گھبراتے اس نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا مکہ مارتے بے بسی سے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ فاریہ کے سرخ لالیاں بکھیرتے دھوتیا سفید چہرے کو دیکھتے اس نے بے باک کہکا لگایا تھا، چلو نیچے چلتے ہیں۔ اس کے اسی مومی ہاتھ کو تھام کر اس نے اس کی حالت پر ترس کھا کر کہا، جس پر اس نے رہائی ملتے گہرا سانس لیا اور مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دونوں جب لاؤنج میں انٹر ہوئے تو خالی لاؤنج کو دیکھ وہ ڈائننگ روم سے آتے شور پر وہ اس کا مومی ہاتھ یوں ہی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ ہال میں شاہ مینشن کے تمام لوگ جمع تھے، جبکہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں فاریہ کی آواز پست تھی، کیونکہ خود پر پڑتی گھر کے بڑوں اور خاص کر اپنی ہم عمر کزنوں کی شوق نظروں کے سبب فاریہ کی تو آواز جیسے اس کے حلق سے نکلنا بھول گئی ہو۔ وہ سلام کیسے کرتی؟ فاریہ میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ بے جان نے اس کے شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ محبت سے اس کو اپنے پاس بلایا، جس پر وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور بے جان سے پیار لینے کے بعد ابان شاہ کے آنکھیں دکھانے کے باوجود ان کے برابر میں پڑی خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کزنوں کے سامنے بہادری دکھاتے اپنے
شاہ حسین کے حکم کو اگنور تو کر دیا تھا، مگر پھر جب بعد میں جن نظروں سے ابان شاہ نے اس کی طرف دیکھا تو ان نظروں کے خاموش پیغام کو پڑھ کر اس کا نازک بدن خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کو بعد میں اپنی قہر ڈھاتی قربت کی مار ضرور مارے گا، اور وہ نازک جان اس کی جان لیوا شدتوں سے پہلی رات کو ہی ہلکان ہوتی اس کی شدت بھری قربت سے پناہ مانگنے لگی تھی۔ اب وہ اپنی اس سرکشی پر پچھتا رہی تھی۔ کیا فائدہ ملا تھا اس کو یوں خوامخواہ سب کزنوں کے بیچ اپنی بہادری دکھانے کی؟ الٹا فائدے کی بجائے وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی، کیونکہ ابان شاہ اب اس کو اپنی باہوں میں لے کر اسے گن گن کر بدلے لے گا اپنی اس نافرمانی کے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے بے ساختہ جھرجھری لے کر ابان شاہ کی طرف دیکھا، جو اس کی خوف سے سہمی ہوئی نظروں سے انجان بنتا بے نیازی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب مرد حضرات وہاں سے اٹھ گئے۔ ان کے ولیمے کا فنکشن اگلے دن رکھا گیا تھا، اسی لیے مرد حضرات اپنے کاروباری مصروفیات کے باعث آفس کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ فارغہ شرمائی شرمائی سی اپنی ہم عمر کزنوں کے درمیان بیٹھی ان کی چھیڑ خانیوں سے کبھی شرماتی تو کبھی گھبرا جاتی تھی۔ ان کی تادیر چھیڑ خانیوں کو بار ایک بھی جان کی کرخت آواز نے لگائے تھے۔ بس کر دو لڑکیوں، اب میری بیٹی کو چھیڑنا آج کے لیے اتنا کافی ہے، میری بچی تھک گئی ہوگی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ فاریہ بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، وہ اپنی پوتیوں کو خفگی سے ڈانٹتے ہوئے بولی، اور فاریہ کو ابان شاہ کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، جس پر وہ دل میں اپنی جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ سائیں وہ اضطراب کی کیفیت میں کروٹ پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس کے شاہ سائیں تھے کہ جن کو اس کی اس بے چینی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ جانے کیسے ایک ہی رات میں وہ اس کو اپنا اسیر کر چکا تھا۔ اس کا دل اس کی بے نیازی پر کڑھ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا اپنی بے فکری پر۔ وہ کیوں ابان شاہ کی موجودگی کو کمرے میں محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ اب خود کو ملامت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے خوش لبوں پر زبان پھیر کر اس نے ابان شاہ کی طرف کروٹ لی، جو بیڈ پر ترچھا سا لیٹا ہوا بیڈ کرام سے ٹیک لگائے اس کی بے چینی سے بے نیاز موبائل کی سکرین میں غرق تھا۔ شاہ سائیں، بلاخر ہمت جتاتے اس نے اپنے شاہ سائیں کو پکارا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے شاہ سائیں نے موبائل پر سے اپنی نظریں ہٹاتے سرسری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کمرے میں جلتی لیمپ کی مدھم روشنی میں بھی بے اختیار اپنی نگاہوں کو جھکا گئی تھی۔ شاہ سائیں وہ بیڈ سے اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس سے کچھ کہنے کے لیے لفظ تولنے لگی، جس پر شاید اس کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو آف کرتے سائڈ ڈرا پر رکھا اور پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ ہوتا اس کے خوبصورت ریشمی لمبے کھلے بالوں کو دیکھنے لگا، جو اس کے بیٹھنے پر اب بیڈ کو چھو رہے تھے، اور اس کے بدن کی محصور کن خوشبوئیں جو قبل سے ابان شاہ کی توجہ اس کی طرف کھینچ رہی تھیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنتے صرف اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے اس معصوم کو نظر انداز کر کے اس کو اپنی بے رخی کی مار مار رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہاتھ بڑھا کر کہا، ادھر آؤ، جس پر فاریہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جو اب تک اس کی بے رخی پر کڑھ رہی تھی، اس کے بلاوے پر کھل اٹھی تھی۔ آہستہ سے سرکتی ہوئی وہ دھیرے سے اس کے پاس آئی اور آسودگی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جس پر اس کے لمبے ریشمی گولڈن بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھنساتے سہلاتے ہوئے اس نے اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی خاموشی کے نذر ہو گئے۔ فاریہ کے بالوں میں رینگتی اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ شاہ سائیں، ہم سب کے بیچ آپ کے پاس کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ اسی لیے ہم نے سوری، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے اپنے رویے کی معذرت کی اور اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ابان شاہ کی یہ خاموشی بے وجہ تو نہیں تھی، شاید وہ اس کی صبح ڈائننگ ٹیبل پر اس کو اگنور کرنے والی حرکت کو لے کر اس کو ناراضگی دکھا رہا تھا، جس پر اس نے پہل کرتے اس سے معذرت کرنا بہتر سمجھا۔ اب غصہ تھوک دیں شاہ سائیں، پلیز۔ نرم گداز ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے اس نے اس کی خفا نظروں میں دیکھتے معصومیت سے کہا، جہاں پر ابھی بھی ناراضگی کی لہر ہلکورے لے رہی تھی،
شاہ کی جان، ایک بات اپنے شاہزائیں کی ہمیشہ یاد رکھنا، آئندہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر تم مجھے ایک بار اگنور کرو گی تو میں تمہیں 100 بار اگنور کروں گا۔ اسی لیے یہ بات اپنے اس ننھے سے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ ابان شاہ تمہیں اپنی بے پناہ شدتوں سمیت چاہتا ہے، اور اگر تم نے میری چاہت میں ذرا سی بھی سرکشی دکھانے کی کوشش کی تو وہ اس معاملے میں تمہیں بھی نہیں بخشے گا۔ اس کے بالوں کو کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے اس نے جنونیت سے کہا، اور اس کے نرم و ملائم ریشم ہونٹوں پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس کی جنونیت اور اس کے سلگتے ہونٹوں کے لمس کو برداشت نہ کرتے، سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ کر بے ساختہ اس کی شرٹ کو جکڑ گئی تھی۔ جب ابان شاہ نے اس کو اپنی بے رحم گرفت سے رہائی بخشی تو وہ اس کے سینے پر سرکتے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر اس نے سر اٹھا کر نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر اس نے اس کی بے باک نظروں کی طلب کو سمجھتے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ابان شاہ کی مردانہ انگلیاں اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے میں الجھی ہوئی تھیں جب اس نے ناگواری سے اپنی شرٹ پر پڑی سلوٹوں کو دیکھ کر اس کی شرم سے جھکی نظروں کی طرف دیکھا۔ ایک تو حساب میں نے تم سے چکتا کر لیا، دوسرا اب کروں گا۔ اتنا کہتے اس نے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتے اس کو تکیے پر دھکیلتے خود اس پر سایہ کر کیا۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو باہم پھنساتے اس نے اس کے لبوں کو سختی سے جکڑا تھا، اور اس کی گردن پر جھکتے لب وائٹ کے سرخ داغ چھوڑنے لگا۔ اس کی شدت بھری جسارتوں پر وہ تڑپتے ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاہ سائیں کی جان، میرے کولر کو مت تھاما کرو، مجھے سلوٹ زدہ لباس پسند نہیں۔ اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اس نے شدت سے کہا، تیسری بار یہ حرکت کر چکی ہو، اب کی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کی نائٹی کے اسٹرپ کو ہٹا کر اس نے سخت لہجے میں کہتے فاریہ کو وارننگ دی، جس پر اس نے شکوہ کناہ نظروں سے ابان شاہ کی طرف دیکھا۔ ایک تو وہ اس کو ہر وقت اپنی ان بے پناہ شدتوں سے ہلکان کیے رکھتا، اور دوسرا اس سے توقع کرتا کہ وہ سنبھلنے کے لیے اس کا سہارا بھی نہ لے۔ شاہزائی، ہم ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم سے جب آپ کا شدت بھرا لمس برداشت نہ ہو تو ہم آپ کا سہارا نہ لیں تو اور کس کا لیں؟ اس نے ابان شاہ کے چہرے کو اپنے روئی جیسے ہاتھوں میں تھام کر کہا، جس پر ابان شاہ گہرا مسکرایا تھا۔ میرے گلے میں اپنی نازک باہوں کا ہار بنا کر مجھ میں چھپ جایا کرو، لیکن میری شرٹ کو مت جکڑا کرو۔ اس نے فاریہ کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے بے باکی سے آنکھ دبا کر کہا۔ ابان شاہ کی بے باک نظریں اس کے چہرے کو مکمل طور پر اپنے اثار میں لیے ہوئے تھی، اس لیے جب اس کو نظریں جھکانے کی کوئی راہ نہ ملی تو وہ شرم سے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا تھا، اور کہکا لگاتے ہوئے اس نے بے باکی سے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کمرے میں جلتی سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی کو بھی بجھا دیا تھا، اور کمرے کی تاریکی میں وہ اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ ارسلان شاہ کو شادی کے تقریباً 8 سال بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ بیٹی کی ولادت ان کے لیے خوشیوں کا ایسا تحفہ تھی جس کا انتظار وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اللہ نے انہیں 5 بیٹیاں عطا کی تھیں، اور چھٹے نمبر پر آنے والے بیٹے کو انہوں نے محبت اور فخر سے ابان شاہ کا نام دیا۔ 7ویں نمبر پر ننھی سی رمشا نے بھی ان کے آنگن کو مہکایا، اور انہی دنوں جب ابان شاہ کی پیدائش کو 4 سال گزر چکے تھے، ارسلان شاہ کے چھوٹے بھائی عرفان شاہ کے گھر بھی ننھی سی پری نے آنکھیں کھولیں۔ پورے خاندان میں خوشیوں کی برسات ہو گئی۔ 2 بھائیوں کی یہ اولادیں ایک دوسرے کے ساتھ پروان چڑھنے لگیں، اور پورا خاندان ان ننھے پھولوں کے گرد گردش کرتا نظر آتا تھا۔ فاریہ کے بعد عرفان شاہ کے آنگن میں کوئی پھول نہیں مہکا، لیکن وہ اسی پر ہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے کہ کم سے کم اللہ کی ذات نے ان کو اولاد سے محروم تو نہیں رکھا تھا۔ ان کے لیے فاریہ ہی سب کچھ تھی، ان کی کل کائنات، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ایک بھیانک حادثے میں ان کی کل کائنات یوں ان سے بچھڑ جائے گی۔ وہ کاروباری دشمنی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گئے۔ کافی عرصے سے گاؤں کی زمینوں کو لے کر تنازع چل رہا تھا، جس کو وہ اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر اس کو سلجھانے گاؤں گئے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ موت ان کو اپنے قریب بلا رہی تھی۔ جب بات نہ بن سکی تھی تو مخالف دشمن نے گاؤں سے واپسی پر ان کی گاڑی پر فائرنگ کرواتے ان کو مروا دیا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے موقع پر ہی دم توڑ گئے، اور شاہ مینشن پر ان کی موت کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ جب اس صحنیے کو 6 ماہ گزر گئے تو عرفان کی بیوی فوزیہ نے اپنے مائکے جانے کا
فیصلہ سنا کر شاہ مینشن کے سبھی افراد کو حیران کر دیا۔ اس فیصلے کو سن کر بیجان کی تو طبیعت بگڑ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی اکلوتی نشانی کو اپنی نگاہوں سے دور کرنے کے حق میں ہرگز نہیں تھی۔ لیکن جب فوزیہ نہ مانی تو ارسلان شاہ نے بیجان کی طبیعت کا دیکھتے فوزیہ سے ایک معاہدہ کر لیا کہ وہ انہیں تبھی یہاں سے جانے کی اجازت دیں گے اگر وہ فاریہ کا نکاح ان کے بیٹے ابان شاہ سے کروانے کی حامی بھر لیں، تو وہ خوشی خوشی انہیں فاریہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ جس پر فاریہ کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے جیٹھ کی اس بات کو مان لیا۔ یوں 17 برس کی عمر میں فاریہ کا نکاح خود سے 4 سال بڑے کزن ابان شاہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح کے کچھ دن بعد یہاں رہنے کے بعد وہ سب کو روتا چھوڑ کر شاہ مینشن کی دہلیز پار کر کے فاریہ کو اپنے ساتھ لیے ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ابان کئی دنوں تک بیمار رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب واپس اپنی روٹین کی طرف لوٹنے لگے۔ شاہ مینشن پر چھائی غم کی کثافتیں بھی آہستہ آہستہ شاہ مینشن میں وقتاً فوقتاً ہوتے بچیوں کی شادی کی خوشیوں میں ڈھلنے لگی تھیں۔ اس دوران وہ کبھی اپنے محروم بھائی کے بیوی اور بیٹی کو نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر فاریہ کو یاد کیا۔ ان کے لاکھ واویلا کرنے پر بھی فوزیہ نے کبھی فاریہ کو شاہ مینشن نہیں آنے دیا۔ ہاں، جب بھی جان کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپتا تو وہ ضرور ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، لیکن ایک بیجان اور ابان شاہ ابھی تک دل میں فاریہ کی جدائی کا غم لیے جی رہے تھے۔ شاید ایسے ہی جیتے رہتے اگر ان کو فوزیہ کی طرف سے وہ پیپر نہ ملتے جن میں خلا کا مطالبہ دائر کیا گیا تھا۔ وہ فاریہ کی خلا کروانا چاہتی تھی۔ وہ اب مزید اس نکاح کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ارسلان کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تھی تو وہ پہلی فرصت میں فوزیہ سے ملنے اس کے مائکے جا پہنچے، اور وہاں سے انہیں یہ بات پتہ چلی کہ ان کا اب اس نکاح کو لے کر دل کھٹا پڑ گیا ہے اور وہ اپنے بھانجے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوانا چاہتی ہے۔ ان سے غلطی ہو گئی تھی جب انہوں نے ان کی بات مان کر اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے کروا دیا تھا، لیکن جب فوزیہ نہ مانی تو انہوں نے بیجان کو سختی سے کام لینے کا کہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو فاریہ کی رخصتی کے لیے دباؤ دے کر منوا لیا۔ فرحان کا گاؤں کی زمینوں میں حصہ نکلتا تھا، جس کا لالچ دے کر انہوں نے فوزیہ کو اس رشتے کے لیے حامی بھرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ یوں 7 سال بعد جب فاریہ 24 کی ہوئی تو اس کی شادی 28 سالہ خوبرو نوجوان مرد ابان شاہ سے کر دی گئی۔ شادی کی پہلی رات جب اس کا سامنا پہلی بار فاریہ سے ہوا تو اس شرمائی شرمائی سی گلابی گالوں والی گڑیا کو دیکھ حیران رہ گیا۔ اپنا دل تو وہ بہت پہلے سے ہی اس پر ہار بیٹھا تھا، لیکن جیسے اس کی محبت کے نشے میں ڈوبنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، جس کو دیکھ واقعی ابان شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھ پل پل حیران ہوتا کہ وہ ان کی چچی سائیں کے پاس رہنے کے باوجود اس میں ان کے جیسی تیز تراری اور چلاکی کیوں نہیں تھی۔ اس کے مائنڈ میں تو یہی سیٹ تھا کہ شادی کی رات جس طرح فاریہ کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، شاید وہ اپنی ماں کی طرح واویلا مچائے گی۔ لیکن اس کی شرماہٹ گھبراہٹ کو دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ بھلے ہی وہ اس کی چچی سائیں کی بیٹی ہو، لیکن اس کی رگوں میں شاہوں کا خون دوڑتا تھا، اور شاہوں کا خون ہرگز اتنا بے باک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی فطری شرم و حیا کو بھول جائے۔ دوسری طرف فاریہ جو 17 سال سے اپنے نام کے آگے ابان شاہ کا نام سنتی آئی تھی، اپنی شادی کا سنتے جہاں وہ خوش تھی وہیں پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ماضی کی یادوں میں اس کا ابان شاہ کے ساتھ گزارا وہ بچپن کا وقت یاد آنے لگا، جب وہ اس کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر حکم چلانے کے ساتھ ساتھ اپنا رعب و دبدبا دکھایا کرتا تھا، جس پر کبھی وہ اس کی سنگت میں خوش ہو جایا کرتی تھی اور کبھی تو ڈری ہوئی ہرنی کی مانند سہم جایا کرتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ آج بھی اس کو پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کے مرحوم باپ کی پسند تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی پسند اس کی محبت میں بدل چکی تھی۔ دوسری طرف اس نے اپنی ماں کے گھر میں چلنے والی اس چپکلش پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر اللہ پاک نے اس کے نصیب کے لکھے سے ملا دیا ہے، وگرنہ جس لڑکے سے اس کی ماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی وہ لڑکا ایک نمبر کا عیاش فطرت اور لڑکی باز انسان تھا۔ گھر پر ہی بہت کم ملتا، لیکن جب وہ گھر پر ہوتا تو وہ اکثر گھر میں اس کی موجودگی کو بھانپ کر اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر ہی فاریہ سہم جایا کرتی تھی، جس پر اس نے خود کو اس کی نظروں سے چھپانے میں ہی اپنی عافیت جانی
اور پھر شادی کی رات جب پہلی بار اس کا ابان شاہ سے سامنا ہوا تو فاریہ کو جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ بھی اس کو چاہتا ہے، اس کی اس قدر فکر کرتا ہے جیسے پہلے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ اس کے فکر اور خیال کرنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ رعب اور حاکمیت لیے اسے اچھا لگتا تھا جب وہ اس کی اس قدر پرواہ کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی اس قدر جنونیت کو لے کر ڈر بھی جایا کرتی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہی اس کی بے پناہ شدت بھری محبتوں میں کھل کر سرخ گلاب بن چکی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے اور ان کی شادی کا ہر لمحہ یوں ہی بہت خوشگوار گزر رہا تھا۔ وہ دونوں گھومنے پھرنے کے بعد اپنی روٹین کی طرف آ گئے تھے۔ ابان شاہ نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتے آفس جانا شروع کر دیا تھا اور فاریہ نے بھی اماں اور بڑی اماں سائیں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تھوڑا سا ہی صحیح لیکن گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ کیونکہ ملازمائیں گھر کی صفائی ستھرائی کر دیا کرتی تھی اس لیے زیادہ کام نہیں ہوتے، بس ایک کچن کا کام تھا جو وہ گھر کی خواتین خود کیا کرتی تھیں۔ وہ شام کے کھانے میں ان کی مدد کرواتی، مگر جب ایک دن صبح سویرے وہ اپنی بڑی اماں سائیں کی ناشتے کے لیے مدد کروانے آئی تو انہوں نے سختی سے فاریہ کو منع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے ناشتے کی فکر میں صبح سویرے اٹھ کر اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو مشکل میں ڈالے۔ اسی لیے بس جب شام کا کھانا بنانا ہوتا تو زلیخا بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ فاریہ کی بھی مدد لے لیا کرتی، کیونکہ زلیخا بیگم فاریہ کے لیے ایک ساس بن کر نہیں ایک ماں بن کر سوچتی تھیں۔ وہ روایتی ساسوں سے بالکل ہٹ کر تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اکثر نئی شادی شدہ لڑکی کو کمرے سے نکلنے اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں دیر سویر ہو جایا کرتی ہے، اور اس میں گھر کی ذمہ داری کا بوجھ ایک دم سے بہو کے سر پر لاد دینا یہ کوئی دانش مندی کی بات ہرگز نہیں تھی۔ بھی اماں اور اپنی ساس بڑی اماں سائیں کے اصرار پر آج وہ ابان شاہ کے ساتھ سردیوں کے کپڑوں کی شاپنگ کے لیے مال آئی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی اور صبح کے وقت خاص طور پر خنکی کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ فاریہ کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کوئی گرم کپڑے نہ تھے۔ آج صبح جب بڑی اماں سائیں نے اسے لون کے ہلکے کپڑوں میں دیکھا تو سختی سے ابان کے کان کھینچتے ہوئے اسے جھڑک کر کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے صبح سویرے سردی لگتی ہے، تم نے ابھی تک فاریہ کو موسم کے لحاظ سے شاپنگ کیوں نہیں کروائی؟ پھر اسی وقت اسے آج آفس جانے سے منع کرتے کہا کہ وہ فاریہ کو فوراً سردیوں کے کپڑے دلوانے لے جائے۔ اپنی اس کوتاہی پر اس نے خود کو سرزنش کی، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اس کا بھی ارادہ تھا کہ وہ اس ہفتے فاریہ کو کہیں گھمانے لے جائے گا اور لگے ہاتھوں شاپنگ بھی کروا دے گا، لیکن آفس میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ کافی مصروف تھا جس پر وہ فاریہ پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی لیے چھٹی کرنے کی بجائے فون پر سیکرٹری کو اپنے دیر سے آفس آنے کی اطلاع دے کر وہ فاریہ کو اپنے ساتھ لیے شاپنگ مال کی طرف جانے والے راستے کا رخ کیا۔ اسے لگا تھا کہ فاریہ بھی اس کی بہنوں کی طرح گھنٹوں اپنی شاپنگ میں وقت لگائے گی، مگر اس نے تو صرف ایک ہی گھنٹے میں اپنی ساری خریداری مکمل کر لی تھی، جس پر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر اپنی سیکرٹری سے آفس کی صورتحال پوچھ کر کال کٹ کر کے وہ آئس کریم بار کی طرف بڑھا، جہاں فاریہ ایک کونے میں بیٹھی آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ شاہ سائیں کی جان، ہمیں ڈانٹ پڑوا کر آپ مزے سے آئس کریم کھا رہی ہیں، کیوں بیمار ہو کر ہمیں اپنی اماں سائیں اور بی اماں سے دوبارہ ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہیں؟ اس نے حماق سے آئس کریم کھاتی ہوئی فاریہ کو پرشوق نظروں سے دیکھتے کہا، شاہ سائیں آپ نہیں جانتے، آئس کریم ہماری فیورٹ ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس نے یوں ہی کھانے کے دوران بتایا، جس پر ابان شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا میں تمہاری کمزوری نہیں ہوں؟ اس نے اس کو پرشوق نظروں سے دیکھتے سوال کیا۔ آپ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس آئس کریم کی اپنی جگہ۔ اس نے بے نیازی سے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا، مجھے رقابت پسند نہیں، اپنی اس شوق کو نمبر 2 پر کر لو، کیونکہ مجھے نمبر 1 پر رہنا پسند ہے۔ وہ آنکھوں میں جنونیت لیے بولا تو فاریہ نے اس کے اس انداز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کی سرخ آنکھوں میں ملکیت کا احساس شدت سے ہلکورے بھر رہا تھا۔ ابان شاہ اس کو اس قدر شدت سے چاہے گا اس کو اندازہ نہ تھا، جس پر وہ بڑے نرم انداز میں اس کے ہاتھ کی مردانہ پشت پر اپنا مومی ہاتھ رکھتے مان سے بولی، آپ کا اس آئس کریم سے کیا موازنہ؟ آئس کریم کی جگہ پیٹ میں ہے، جبکہ شاہ سائیں آپ تو ہمارے دل میں بستے ہیں نا، اور دل کی جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس قدر معصومیت سے کہا جس پر ابان شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چلو پھر تمہارے اس شوق کو ہم بھی اپنے پیٹ میں جگہ دیتے ہیں۔ آئس کریم میں رکھی سٹک سے آئس کریم کی ایک بائٹ لیتے اس نے کہا اور
आइस क्रीम ख़त्म करने के बाद वो इसको अपने साथ लिए एक बार फिर से मॉल में लेकर आया था। शाहसाई, हम बता रहे हैं आपको कि हम आपके साथ इस दुकान में नहीं जाएँगे। चलें घर वापस, बहुत कुछ खरीद लिया है हमने, अब मज़ीद कुछ और नहीं खरीदना हमें। फ़ारिया, जो अपने शाहसाई को अंडर गारमेंट्स की दुकान पर जाते देखकर शर्म से लाल सुर्ख हुई थी। शाह की जान, परेशानी क्यों लेती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारे लिए अपनी पसंद की चीज़ें लेनी हैं। अबान शाह ने फ़ारिया की कमर बेबाकी से दबाते हुए कान में शरीर सरगोशी की, जिससे फ़ारिया की जान हवा हुई थी। जिस शॉप में वो एंटर हुए थे, वो शॉप बहुत बड़ी थी, जहाँ पर जगह-जगह लेडीज़ के लिए हर वैरायटी के कपड़े हैंगर्स पर आवीज़ा थे। तो कुछ डिमी मॉडल्स को पहनाकर नुमाया किए गए थे। शॉप के एक हिस्से में ऐसे लिबास भी सजे थे जिन पर नज़र पड़ते ही फ़ारिया की सांस उलझ सी गई। वो बेख्तियार नज़रें झुका गई। इसके रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी उभर आई। अबान शाह ने इसकी घबराहट को पुरशौक नज़रों से देखा। लबों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी और धीमी आवाज़ में बोला, शाह साईं की जान, अब यहीं शर्माती रहोगी या मेरे साथ चलकर कुछ पसंद भी करोगी? इसने इसके शर्म से दहकते सुर्ख चेहरे को मानी खेजी से देखते कहा, जिस पर वो झिम सी गई और बामुश्किल इसके साथ चलती सेलर के पास गई, जो कि एक लेडी ही थी। सेल गर्ल ने इसका साइज़ पूछकर कई ऐसे नाकाबिले एतराज़ ड्रेस इनके सामने फैला दिए, जिनको अबान शाह के सामने देख वो रोने वाली हो गई थी। शाह साईं, अब आपको ऑफिस से देर नहीं हो रही क्या? इसने खजालत से भरपूर लहजे में कहा, जो थोड़ी देर पहले जल्दी की रट लगाए हुए था और अब कैसे इतने मुतमईन अंदाज में इसके साथ इन चीज़ों की खरीदारी करने में मगन था। शाह की जान, मेरी सेक्रेटरी से बात हुई थी। फ़िलहाल ऑफ़िस में ऐसी कोई मसरूफ़ियात नहीं जिसके लिए मेरा होना लाज़िम हो, तो बेफ़िक्र होकर मुझे अपना काम करने दो। फिर वो इसके लिए अपनी पसंद की बेशुमार नाइटीज़ और बहुत सी चीज़ें खरीदते हुए वहाँ से निकल आए थे, जबकि अबान शाह की इस कदर बेबाक खरीदारी पर इसके कान की लोएँ अभी तक शर्म के मारे दहक रही थीं। वो इस लम्हे को कोस रही थी जब इसने अबान शाह के साथ शॉपिंग करने की हामी भरी थी। इससे अच्छा था वो अपनी कज़नों के साथ शॉपिंग करने चली जाती। अबान शाह की संगत में इसकी ज़िंदगी यूं ही खुशगवार गुजर रही थी। शादी के 2.5 माह बाद जब वो उम्मीद से हुई, तो इस खबर को सुनकर शाह मैंशन के सभी अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। सबने मिलकर इस खुशी के अहम मौका पर दिल खोलकर इसको मुबारकबादें दी। इसकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना चल रहा था। अबान शाह इसका हर तरह से ख्याल रखता और इसको सुकून पहुंचाने की कोशिश करता भी। अम्मा और अम्मा साई ने तो फारिया को अपने हाथों का छाला बना लिया था। फारिया भी इतनी मोहब्बतों को पाकर अपने माजी की तमाम महरूमियों को भूल गई थी, जब इसकी ज़िंदगी में तूफान मचाने के लिए इसके मामूजात का वो अयाश बेटा चला आया, जिसने किसी पत्थर की तरह इसकी ज़िंदगी के इस खुशगवार ठहराव को बर्बाद कर दिया। ये भी सर्दियों की सर्द तरीन शाम थी। सुबह से इसकी तबीयत कुछ बोझल हो रही थी। शायद कमरे में रह रहकर वो उकता गई थी, इसलिए ताज़ा हवा लेने के लिए इसने सर पर बड़ी चादर को ओढ़कर इसने मोहब्बत से अपने भरे भरे से वजूद को देखा, जिसमें एक नई जिंदगी परवरिश पा रही थी। इसने मोहब्बत और शफ़क़त से अपने पेट को छुआ और चादर से अपने पेट को छुपाकर लॉन में टहलने के लिए निकल आई। वो अपनी बेध्यानी में धीरे-धीरे चलती सर्द मौसम का लुत्फ़ उठा रही थी, जब इस दौरान इसको किसी ने इसकी पुश्त से अपनी बाहों में भरा था। वो इस अनजाने लम्स पर हैरान होती, चौंक कर पलटी थी, जब चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट लिए इसके सामने दिलावर खड़ा था। आप आप यहाँ? इसने इर्द-गिर्द किसी की मौजूदगी को ना पाकर अचंभे से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुमसे मिलने आया हूँ यार, इतना हैरान क्यों हो रही हो? इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़कर एक बार फिर से इसको अपनी बाहों का हार बनाता, जब मुंह पर पड़ने वाले जोरदार घोंसे से वो मुंह के बल खुदरी जमीन पर गिरा था। अबान शाह, जो फारिया की कमरे में गैर मौजूदगी को महसूस करते इसको ढूंढते हुए इस तरफ आया था, दिलावर को इसकी तरफ बढ़ता देख इसने सरअत से इसकी तरफ बढ़ते इसके मुंह पर मुक्का जड़ा था। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ अपने नापाक हाथ बढ़ाने की? वो इस पर झुका, इसके मुंह पर पे दर पे मुक्के मारते गुराया। इसकी गुराहट पर घर के तमाम लोग लॉन में जमा हो गए थे। मुझे क्यों मार रहे हो तुम अबान शाह? अपनी बीवी से पूछो, जिसने खुद मुझे यहाँ पर बुलाया। इसने मुझे ये कहकर यहाँ पर बुलाया है कि मैं आकर इसको यहाँ से ले जाऊँ, क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ इस रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं घसीटना चाहती। वो मेरे साथ रहना चाहती है, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करती है। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो। अपनी साइड कोट में हाथ डालकर इसने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते कहा,
और अपने मुंह से निकलने वाली खून की धार को साफ करते उठ खड़ा हुआ। अबान शाह ने लिफाफा खोला तो इसमें निकलने वाली भयानक हकीकत ने इसको पत्थर का कर दिया। इसने पथराई नज़रों से फारिया शाह की तरफ देखा। न नहीं शाह साईं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, हमारा यकीन करें। इसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़कर इसने अपने किरदार पर उठती इसकी सवालिया नज़रों पर शिद्दत गम से चिल्लाते कहा, हाथ हटाओ मेरे कॉलर से। इसकी मुट्ठियों में जकड़े अपने कॉलर को नागवारी से देखते इसने सर्द महरी से कहा, जिस पर इसकी सुर्ख नज़रों में उतरी बेएतबारी से घबराकर इसने बेसाख्ता इसकी शर्ट के कॉलर को छोड़ दिया। क्या तुमने इसे बुलाया है यहाँ पर? वो सुर्ख नज़रों से इसकी तरफ देखते दहाड़ा, जिस पर वो नाजुक लड़की इसके खौफ से सहम सी गई। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। दिलावर इसकी तरफ बढ़ते बोला, डर क्यों रही हो तुम फारिया, बताती क्यों नहीं हो? सब सच के तुमने आज मुझे खुद कॉल करके यहाँ बुलाया है और तुम शादी के बाद मुसलसल मेरे राब्ते में थी। इसने फारिया की तरफ मकरूह नज़रों से देखते लहजे में चाशनी लिए कहा, क्यों हमारा घर खराब कर रहे हैं आप? हम हम आपको क्यों बुलाएंगे यहाँ? दिलावर की तरफ देखते इसने गम की शिद्दत से फटते हुए कहा, जिस पर जवाबन अबान शाह ने इसकी तरफ देखते पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? फारिया ने बेयकीनी से देखते कहा कि मोबाइल कमरे में है। अबान शाह के इशारा करने पर थोड़ी देर में इसकी बहन नूर इसका मोबाइल इसके कमरे से ले आई और अबान शाह के हाथ में थमा दिया। चेक करो। अबान शाह के हाथ में मोबाइल देखकर दिलावर ने खबासत से लुकमा दिया, क्योंकि वो जानता था कि फारिया में इतनी अकल कहाँ कि वो कॉल लॉग से इसके नंबर को डिलीट कर सके। अबान शाह ने कॉल हिस्ट्री में दिलावर का नंबर देखा, जहाँ 2 घंटे पहले दिलावर के नंबर पर कॉल मिलाई गई थी। इसने हैरान होकर फारिया की तरफ देखा। ये सब क्या है? इसने बेयकीनी से फारिया से इस्तफसार किया। फारिया का हलक खुश्क हुआ। सांस लेने में जैसे इसको तंगी महसूस होने लगी। शाह साईं प्लीज़ हमारा यकीन करें। इसने आगे बढ़कर एक बार फिर से अबान शाह के गिरेबान को मुट्ठियों में जकड़ते इसकी आंखों में बिखरी अपने किरदार की कुर्सियाँ समेटना चाही। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ मेरे घर से। इसने अपने गिरेबान को छुड़वा कर कहा, फारिया चलो मेरे साथ, क्यों इस शख्स की मिन्नतें कर रही हो? दिलावर ने इतना कहकर आगे बढ़कर इसका मौमी हाथ थामना चाहा, इससे पहले कि वो इसका मौमी हाथ थाम लेता, जब अपने हाथ पर पड़ने वाली इसकी सख्त मर्दाना गिरफ्त पर दिलावर को अपनी कलाई की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी बीवी को नहीं बल्कि तुम्हें अपने घर से दफा होने के लिए कह रहा हूँ। मेरी बीवी मेरा लिबास है और मुझे यकीन है अपनी बीवी पर कि ये मेरे लिबास को कभी दागदार नहीं होने देगी। मोज़रत, जो तुम्हारी कोई भी चाल मेरे सामने कामयाब ना हो सकी, क्योंकि मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो किसी के भी कहने पर अपनी बाकिरदार बीवी के दामन को खुद अपने हाथों से दागदार करते। छलनी कर दो। वो मेरे साथ पिछले 1 साल से नहीं है, जिसको मैं जानता ना हूँ, बल्कि बचपन से जानता हूँ इसको। कैसी है वो, कैसा किरदार है इसका, और तुम कल के आए हुए उबाश मर्द मुझे बताओगे कि मेरी बीवी के किरदार में झोल है? मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। एंड नाउ यू जस्ट गेट लॉस्ट। इसके मुंह पर मुक्का मारते इसने इसको मेन गेट की तरफ धकेला और हाथों में पकड़े लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करते लोन की खुरदरी जमीन पर फेंकते इसने सुर्ख नज़रों से फारिया के कपकपाते वजूद को देखा और सब घर वालों को हका बका छोड़ते वहां से वॉकआउट कर गया। फारिया अपनी कज़नों के दरमियान बैठी थी। इनके कुछ ढार से बंधाने पर वह मुश्किल हिम्मत करते इसके कमरे की तरफ गई और दरवाजे को हल्के से बचाया। दूसरी तरफ दूसरी बार बजाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और वह दरवाज़ा खोलकर इसको अंदर आने का रास्ता देता साइड पर हो गया। वो अंदर आई तो कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। अबान शाह के डर से इसने कमरे की बत्ती तक जलाने की हिम्मत ना की और अंधेर कमरे में यूं ही वो लड़खड़ाती हुई बेड तक आई और बेड के एक कोने पर टिक गई। जबकि वो बेड की तरफ बढ़ता बेनियाजी से अपनी जगह पर लेटते आंखें मूंद गया। फारिया की आंखें इसकी इस बेनियाजी पर आंसू बहाने लगी। वो जिसकी कभी इस वक्त तक आंख नहीं लगती थी जब तक वो इसको अपनी बेपनाह शिद्दतों से हलकान न कर दे, आज कैसे वो इससे बेनियाज बनकर सो रहा था। इसने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह से निकलने वाली सिसकी का गला घोंटा था। जब काफ़ी देर हो गई तो कमरे में फारिया की दबी दबी सिसकियों के दरमियान इसकी सर्द आवाज़ गूंजी, इधर आओ मेरे पास। इसका इतना कहना था कि वो खुशी के मारे अपने आंसू पहुंचते बेड पर जगह बनाती इसके करीब आ गई। इस शख्स का इसको ये सर्द अंदाज भी भला लग रहा था। आज वो सबके सामने कैसे इसकी किरदार की गवाही देकर इसके वजूद को मोतबर कर चुका था। शाह साईं, वो हम न खामोशी से लेट जाओ बस। इसकी इस सर्द महरी पर वो सिसकते हुए इसके सीने पर सर रखते आंखें मूंद गई। वो घर वालों के सामने इसका वैसे ही ख्याल रखता जैसे पहले रखता।
اور اس کی فکر کرتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اسے ایک لفظ نہ کہتا اور بس خاموش رہتا، اور اسی خاموشی سے وہ اس کے ڈلیوری کے آخری دنوں میں اس کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن وہ جو اس کے شوق و لب و لہجے کی عادی ہو گئی تھی، اس کی اس خاموشی پر اس کا معصوم دل کرتا رہتا، کیونکہ وہ اب پہلے کی طرح اسے اپنے بے پناہ شدتوں بھرے شوخ جملوں سے تنگ نہیں کرتا تھا۔ شاہ سائیں پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، ہم بس کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ شاہ سائیں پلیز ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں، مجھ سے بات کریں، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ اس نے تلخ مسکراہٹ سجائے حیرت سے پوچھا، جس پر وہ ندامت سے اپنا سر جھکا گئی۔ میں آپ کو یہ سب بہت پہلے سے بتا دینا چاہتی تھی، دلاور نے شادی کے بعد سے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا، وہ ہم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ہمارا شادی سے انکار سن کر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ یہ سب کیا۔ ہم دلاور سے کیسے شادی کر سکتے تھے جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم آپ کے نکاح میں ہیں؟ ہمیں یہ سب بہت پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن ہم ڈر گئے تھے کہ آپ کہیں ہمیں۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جس کو ابان شاہ کی سرد آواز نے پورا کیا۔ یہی نہ کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن دیکھو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میں نے ابھی تک تمہیں نہیں چھوڑا۔ شاید میرے چاہنے میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی جو تم مجھ پر اعتبار نہ کر سکی۔ ایک بار بتاتی میں اس حرامی کا منہ توڑ دیتا، اسے اپنے گھر آنے تک کی نوبت ہی نہ دیتا۔ اس نے زخمی لہجے سے کہا اور اسے یوں ہی پچھتاوے کی زد میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دو باغی آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر گالوں پر گرے تھے، جن کو بے دردی سے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ شام کو جب وہ کمرے میں آیا تو یوں ہی بغیر اسے کچھ کہے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جانے کیا سوچ کر وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا، جس پر اس کی بھری آنکھوں میں نمی کو دیکھ اس کا دل نرم ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے گلابی چہرے کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ اس نے پریشانی سے پوچھا اور اس کے گال کو تھپ تھپا کر چیک کیا، جو انتہائی ٹھنڈی معلوم ہو رہی تھی۔ میڈیسن لی تھی تم نے؟ اسے اب سچ میں اس کی پریشانی ہونے لگی، جس پر اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر اس نے سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے کھانا بھی نہ کھایا ہوتا تو آج سچ میں اس کی شامت آ جانی تھی، لیکن شکر تھا کہ وہ اس کو کھانا اپنی نگرانی میں کھلا چکا تھا۔ اس لیے مطمئن ہوتے اس نے جلدی سے اٹھ کر سائیڈ الماری میں رکھی، اس کی میڈیسن اٹھا کر اس کو کھلائی اور بی پی آپریٹر سے اس کا بی پی چیک کیا، جو کہ عام روٹین سے زیادہ تھا۔ اس نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی سائڈ پر آ کر اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتے اس کے سر کو دبانے لگا۔ چکر تو نہیں آ رہے؟ اس نے سر دبانے کے دوران پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جواباً وہ ہنکارا بھر کر پھر سے کبھی اس کے سر کو دباتا تو کبھی اس کے ریشمی بالوں میں نرمی سے انگلیوں کو پھیر کر اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ابان شاہ نے اس سے اس کی طبیعت کا پوچھا تو اس نے سر ہلا کر کہا کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی پہلے کی طرح گلابی ہو گئی تھی، وگرنہ تو بھی اس کی زرد رنگت کو دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ جانتی ہو میں ہمیشہ تمہیں اپنا کالر جکڑنے سے منع کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ مجھے سلوٹ زدہ لباس پسند نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ایک لڑکی کا کردار بھی اسی طرح سلوٹ سے پاک ہوتا ہے، کہ چاہے کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، اس پر ذرا سی بھی شکن پڑ جائے تو پل میں اس قیمتی لباس کی نفاست میں فرق پڑ جاتا ہے۔ میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا، میں بس حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس کی زخمی نظروں سے دیکھنے پر ابان شاہ نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ اس کو جج نہیں کر رہا، وہ بس ایک مثال سے اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا جو بھی مسئلہ تھا تمہارے ساتھ تم سب سے پہلے مجھے بتاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور تمہاری اس ذرا سی بے احتیاطی پر دیکھو کتنا میس کریٹ ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آئندہ تم ایسا کبھی نہیں کرو گی، ہمیشہ مجھے اپنی پریشانی بتاؤ گی، تاکہ تمہیں اپنے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے اسٹار پلس کے ڈرامے کی ہیروئنوں کی طرح یوں اکیلے نہ نکلنا پڑے۔ اس نے اس کی رونی صورت دیکھ کر شوخ لہجے میں کہا،
ہمیں معاف کر دیں شاہ سائیں، اس نے لب کاٹ کر کہا۔ شاہ سائیں کی جان بھلا تمہارے شاہ سائیں کیا تم سے زیادہ دیر تک ناراض رہ سکتے ہیں؟ تم نے ہی منانے کی ہمیں کوشش نہیں کی، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ ہی نہیں مان رہے، اس نے اب کی بار ناسمجھی سے کہا اور پریشانی سے لب کچلے کہ اب وہ اپنے شاہ سائیں کو کیسے منائے۔ ان پر ظلم مت ڈھاؤ میری جان، ان پر صرف میرا اختیار ہے، چلو بعد میں منا لینا، یہ تم پر ادھار رہا، تمہاری نازک حالت کو دیکھ کر تمہیں بخش رہا ہوں، وگرنہ جو ارادہ میرا تھا اس کو سن کر ہی تمہارے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ فی الحال خود کو میرے سپرد کرو، اتنے دنوں سے تم سے دور رہا ہوں، اب تو من کی پیاس ختم کر کے ہی تم سے دور ہٹوں گا، اس نے احتیاط سے اس کی طرف جھکتے بے باکی سے کہا، جس پر فاریہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، اپنی بے پناہ شدتوں سے تمہیں اس بار ہلکان نہیں کروں گا، مجھے تمہاری حالت کا اندازہ ہے، بس تھوڑا سا خود کو سیراب کروں گا، اتنا کہہ کر وہ سائڈ لیمپ آف کرتے اس کے چہرے پر جھکتا سایہ کر گیا، اور تھوڑی دیر بعد خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ آسودگی سے اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ 1 ماہ بعد فاریہ نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام بیجا نے پیار سے آہنشا رکھا تھا۔ پورے گھر میں آہنشا کی کلکاریاں گونجتی گھر کو رونق بخشتی تھیں۔ فاریہ ان سب کی محبتوں کو پا کر شکر گزار تھی کہ اس کے خدا نے آہنشا کی صورت میں اتنے چاہنے والے شوہر کا ساتھ لکھ کر اس کے نصیب کے ستارے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔